اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات پر محمد حضرت امام اور امت کے عنوان پر آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ بہرحال اس سال کچھ پابندیاں رہیں، محدود افراد کے درمیان مجالس منعقد ہوئیں۔ آپ حضرات نے نہایت صبر و ضبط کا مظاہرہ فرمایا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ پڑھے لکھے افراد امام حسین کے عزادار ہوتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام۔ یہ ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی، ہمارے چھوٹے بھائی اور ہمارے بچے مجلس میں آتے ہیں فضائل و مصائب اہل بیت سننے کے لیے۔ جہاں تک میری بساط تھی میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی، لیکن جو موضوع میں نے اختیار کیا تھا وہ یقیناً نہ تو مکمل ہوا نہ اس موضوع کا حق ادا ہوا۔ پتہ نہیں کتنی باتیں ایسی تھیں کہ سوچا تھا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ رہی اور وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکا۔ عزیزوں، چونکہ امامت پر مسلسل گفتگو ہوتی رہی اور فوکس رہا
امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس لیے کہ پیغمبر کی مشہور زمانہ حدیث ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ امام کے سلسلے میں معلومات فراہم رہیں اور ہم اپنے امام کے بارے میں جتنا جان سکتے ہوں اتنا جاننے کی کوشش کریں۔ اگر اس عشرے کو سننے کے بعد، ان 9 مجالس کو سننے کے بعد آپ حضرات میں یہ تحریک پیدا ہو کہ اور معلومات فراہم کریں کتابوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے امام کے سلسلے میں، تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت قبول ہوئی اور میرے سامعین پر میری بات کا کچھ اثر ہو۔ عزیزوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں۔ دیکھیں، کسی شخص نے ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ سوال کیا کہ مولا آپ کے فرمائیں کہ اگر کوئی ہمارا مخالف ہم سے آپ کی امامت کے سلسلے میں بحث کرے، مناظرہ کرے، تو ہم اسے جواب کس طرح سے دیں؟ تو امام نے فرمایا کہ ہماری امامت اور ولایت کی دلیل کے طور پر ہمارے مخالف کے سامنے سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ کس کی؟ سورہ قدر، انا انزلنا، اس کی تلاوت کرو ہمارے مخالف کے سامنے ہماری امامت کی دلیل کے طور پر۔ کہا مولا یہ سورہ قدر سے آپ کی امامت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ سورہ قدر سے ہماری امامت اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ سامنے والے شخص سے کہو کہ پڑھو، وہ پڑھنا شروع کرے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں یعنی شب قدر میں نازل کیا۔ سمجھ رہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو، تم کہاں ادراک کر سکتے ہو، کہاں سمجھ سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1-2 راتوں سے نہیں، 2-4 ہفتوں سے نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس سے کہو ذرا آگے بڑھو، تو وہ آگے پڑھے گا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی اس رات میں شب قدر میں اللہ اپنے ملائکہ کو اور روح کو نازل کرتا ہے۔ تو جو ہمارا مخالف ہے اس سے یہ سوال کرو کہ کیا اس آیت میں جو ملائکہ کے نزول کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ پیغمبر کے عہد تک محدود ہے یا قیامت تک کے لیے ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ رسول کی زندگی میں، بلکہ قیامت تک شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا رہے گا۔ تو اس سے پوچھو کہ رسول کے بعد وہ کون سی شخصیتیں ہیں جن پر شب قدر میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ دیکھو، کم سے کم ایک پوری مجلس چاہیے ہے سورہ قدر کے سلسلے میں اور امام عصر کے سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے، لیکن میں اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے جلدی سے اس سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تو امام فرمانے کو اس سے پوچھو کہ کون ہے جس کے اوپر شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ بس سارے اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس بات پر کہ آپ کے علاوہ میں نے زور اسی لیے دیا کہ آپ کے علاوہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کو یہ معلوم ہو کہ شب قدر میں جو ملائکہ آج نازل ہوتے ہیں وہ کس پر نازل ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ ایک محمد پردہ غیب میں موجود ہے جس پر فرشتوں کا نزول شب قدر میں ہوتا ہے۔
دیکھیے عزیزوں، شب قدر میں ہمارے یہاں اہتمام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے، اور رمضان کی 23ویں رات میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لوگ کہتے ہیں یہ 23ویں رات میں اتنا خصوصی اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ لیکن یہ باتیں ان مجلسوں کے حوالے سے بچوں تک پہنچ جائیں تو بڑے کام کیا۔ سنیے گا، میں نے کہا بھائی 19ویں کی رات جو ہے اس میں بھی اعمال شب قدر انجام دیے جاتے ہیں، 21ویں کی رات میں بھی اعمال شب قدر انجام دیے جاتے ہیں، لیکن یہ 23ویں کی رات جو ہے اس میں اتنا زیادہ اہتمام کیوں ہے؟ اس کے اوپر اتنا زیادہ زور کیوں ہے؟ آپ کو معلوم ہے اس پر اتنا زیادہ زور اس لیے ہے کہ معصومین کی احادیث سے یہ بات وارد ہوئی ہے کہ امام کے ظہور کے تعین، آپ غور فرما، امام کے ظہور کے دن کا تعین اسی رات میں کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، اسی رات، یعنی رمضان کی 23ویں رات میں۔ یہی وہ رات ہوگی کہ جب اس بات کا تعین کیا جائے گا کہ کون سی تاریخ ایسی ہے جس دن امام کا ظہور ہو۔ تو بہرحال عزیزوں، امام کا ظہور، دیکھیں آپ ایک جملہ اکثر لوگوں سے سنتے رہتے ہیں، آخر زمانہ۔ انہوں نے کہا آخر زمانہ میں ایسا ہوگا، آخر زمانہ میں ایسا ہوگا، یعنی علامات ظہور۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، نہ معلوم کتنی علامات ظہور لوگ بیان کرتے ہیں، پوری کتابیں مرتب کی گئی ہیں علامات ظہور کے سلسلے میں۔ لیکن ایک بات میں اپنے بچوں کو بتا دوں کہ اس میں جتنی علامات بیان کی گئی ہیں سب حتمی نہیں ہیں۔ آپ میری بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ساری علامات جو ہیں وہ حتمی نہیں ہیں۔ دوسرے ایک مسئلہ اور ہے، اس کو بھی آپ سمجھیے۔ جو آپ سنتے ہیں آخر زمانہ، تو آخر زمانہ کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے آخر زمانہ کا مطلب کیا ہوا؟ آخر زمانہ یہ 2021 سے شروع نہیں ہو رہا۔ یہ جو معصومین کی احادیث میں آخر زمانہ آخر زمانہ آخر زمانہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، آخر زمانہ کا مطلب یوں سمجھیے کہ زمانے سے امام نہیں ہوتا، امام سے زمانہ ہوتا۔ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ شاید آپ وہاں پہنچے نہیں۔ زمانے سے امام نہیں ہوتا بلکہ امام سے زمانہ ہوتا ہے۔ تو آخر زمانہ کا مطلب ہے ہمارے آخری امام کا زمانہ۔ تک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جو علامات بیان کی گئی ہیں، دیکھیں آپ کو سمجھانا میرا کام ہے، اس لیے کہ بزرگ ساری باتیں مجھ سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے میرے خیال میں بہت آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آخر زمانہ، آپ کو معلوم ہے علامات ظہور، اس میں یہ بھی تحریر ہے کہ آخر زمانہ میں بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو وہ تو پتہ نہیں کب ہو چکا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد کا آپ نے محسوس کیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر زمانہ آخری امام سے، آخری امام سے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد، ان کے دنیا سے جانے کے بعد آخر زمانہ کا، دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، آخر زمانہ کا آغاز ہو گیا۔ تو اب یہ آخر زمانہ ہے، یعنی آخری زمانہ ہے۔ اب اس زمانے کی بہت سی چیزیں بیان ہوں، یہ صرف میں نے اس لیے بیان کیا آپ کی خدمت میں بھی پوری فہرست آپ کو سنا سکتا تھا، جیسے آپ اکثر علماء سے ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی جب وہ ساری علامات 100 سال پہلے ظاہر ہو گئیں تو ابھی تک امام کا ظہور کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ جتنی علامات بتائی گئی ہیں یہ آخر زمانہ کے لیے بتائی گئی۔ مثلا فرمایا کہ امت کی عورتیں فاسد ہو جائیں گی، تمام مرد جو ہیں وہ فاسق ہو جائیں گے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ ساری باتیں علامات ظہور میں بیان کی گئی ہیں۔ عورتیں فاسد ہو جائیں گی، غور کیا آپ نے، اور مرد جو ہیں وہ فاسق ہو جائیں گے، اور لوگ دوسروں کو امر بالمعروف نہ کریں گے، یعنی نیکیوں کی طرف دعوت نہ دیں گے، برائیوں سے روکیں گے نہیں۔ اب کہیں کہیں میرے خیال میں آپ کو ان ساری چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ ایسا
ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو معصومین نے بیان کی ہیں، لیکن کچھ باتیں حتمی ہیں۔ اب سنیے، کچھ باتیں حتمی ہیں جو بیان کی گئی ہیں اور یہ بالکل ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی، ظہور سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ مثلا دجال کا سامنے آنا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ مثلا سفیانی کا خروج کرنا، اور یہ سفیانی جو آئے گا، آپ سمجھے سفیانی، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، سفیانی ابو سفیان کی اولاد، سمجھ رہے ہیں؟ جب وہ آئے گا تو آپ کے چھٹے امام نے فرمایا کہ وہ آئے گا اور بظاہر مذہبی لبادہ اوڑھ کے آئے گا۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کفر کے نام پر حکومت قائم نہیں کرے گا، اسلام کے نام پر حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا۔ امام نے فرمایا، اب یہ جملہ آپ کے حوالے، جیسے دل چاہے ویسے سنیے گا، چھٹے امام نے فرمایا کہ ہر وقت اس کی زبان پر رب 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 ہوگا، لیکن وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک صلوات پڑھے بل محمد وآلہ، لیکن وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کے علاوہ ندائے آسمانی، آسمان سے ایک ندا آئے گی، اور جب آسمان سے ندا آئے گی تو امام ظہور فرمائیں گے۔ لیکن عزیزوں، ایک بہت خاص علامت ظہور کی جو بیان ہوئی ہے، جس کو اکثر لوگ خدا جانے کیوں اوائڈ کرتے ہیں اور بیان نہیں کرتے، لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے قائم کا، اب سارا مجمع سنیں بہت غور سے، کہ ہمارے قائم کا ظہور اس وقت ہوگا جب کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بل محمد و آل محمد۔ نہیں، جو سننے کا حق تھا شاید وہ آپ نے ادا نہیں کیا۔ جب کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آج کے ماحول میں ذرا امام کی اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ قائم کا ظہور اس وقت ہوگا جب کچھ لوگ یہ کہنے لگیں گے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، ان کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کون لوگ ہوں گے جو کہیں گے؟ سن رہا ہے یہ مجمع یا نہیں سن رہا؟ یہ کون لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اب ہمیں، جملہ بھی یہی ہے کہ اب ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ کفار نہ ہوں گے۔ سنی نہیں رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ مشرکین نہیں ہوں گے، وہ یہود و نصارہ نہیں ہوں گے، ان کا تو کبھی تعلق نہیں رہا۔ ہو سکتا ہے اس مجمع میں کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یہ غیر شیعہ حضرات کے لیے کہا گیا ہے۔ نہیں عزیزوں، لیکن میں پڑھ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، یوں ہی نہیں کہہ رہا۔ سنیے، لوگ سوچتے ہیں غیر شیعہ حضرات کے لیے کہا گیا ہے، یہ آخر زمانہ کا تذکرہ ہے۔ وہ تو وہ ہیں جنہوں نے نبی کے سامنے کہہ دیا تھا حسبنا کتاب اللہ۔ سن رہے آپ یا نہیں سن رہے؟ وہ تو نبی کے سامنے کہہ چکے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ نے بھی ان سے انتقام اس طرح سے لیا کہ تم نے نبی کے سامنے کہا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، اب زندگی میں 70 مرتبہ کہو کہ اگر علی نہ ہوتا تو بولا۔
کہہ چکے کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی کہہ چکے. دیکھیں سوچ سمجھدار مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ نہ سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ وہ تو پہلے ہی کہہ چکے کہ ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آخر زمانہ میں لوگ کہیں گے کہ ہمیں اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ لوگ کون ہوں گے؟ اب سمجھئے یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مجمع کے سامنے آ کے کہتے ہیں اب خیبر کی ضرورت نہیں، اب خندق بیان کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیے آپ کے جذبات کی پوری قدر ہے، لیکن مجھے آج پڑھ لینے دیجئے، وقت کم ہے. بہت اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. آپ خاموش رہیں گے تب بھی مجلس نہ ہو پائے گی، لیکن میری بات سنیے. جو میں عرض کر رہا ہوں تو ایسے لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ اب ہم کو آل محمد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آل محمد کی ضرورت نہیں ہے. حدیث قصہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ حدیث قصہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ حدیث کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ارے اب بی بی سیدہ کی کہانی نہ پڑھیے، سمجھ رہا؟ ایک صلوات پڑھے بل محمد و آل محمد، یہ نہ کیجئے وہ نہ کیجئے. دیکھیے ہم جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ تبلیغ کی ضرورت ہے، بے شک تبلیغ کی ضرورت. اور ممبر سے تبلیغ نہ ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ ممبر سے تبلیغ نہ ہوگی تو کہاں سے ہوگی؟ کہاں سے تبلیغ ہوگی؟ اسی ممبر سے تبلیغ ہوگی. یہی فرش اعضا ہے جہاں بے نمازی آتا ہے نمازی بن کے جاتا ہے. بے عمل آتا ہے باعمل بن کے جاتا ہے. ارے بھیا یہ حسین کا شفا خانہ ہے، بیمار آتے ہیں اچھے ہو کے جاتے ہیں. تو تبلیغ کیجیے، بہت اچھی بات ہے تبلیغ کی. لیکن بھیا جو یہاں صاحبان اولاد بیٹھے ہیں وہ میرے خیال میں میری بات کو زیادہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بچے کو تنبیہ ضرور کیجیے، ضرور تنبیہ کیجیے، لیکن اتنا زیادہ نہ ڈانٹیے بچے کو کہ وہ یوز ٹو ہو جائے. بہت دور کی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر گیا، غور ہی نہیں کیا میں کیا عرض کر رہا ہوں. اتنا زیادہ نہ ڈانٹیے کہ وہ بچہ یوز ٹو ہو جائے کہ ابا تو یہ کہتے ہی رہتے. غور کریں آپ، اماں تو یہ کہتی ہی رہتی، اب اس کے اوپر کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہاں بھی بچے کے اوپر تنبیہ ضروری ہے، اس لیے کہ اگر بچوں کا کنٹرول ہم نہ کریں گے تو بچے بے بہرا ہو جائیں گے. لیکن اس کی بھی ایک حکمت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو ایسے ہی عزیزوں کچھ ایسے لوگ آ گئے ہیں جو کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ارے بھیا قوم میں تبلیغ کرو، قوم کا جینا حرام نہ کرو. کہیں اگر مجلس بھی پڑھنے آ گئے، اشرا بھی پڑھنے آ گئے تو تازیہ دیکھا، یہ کیا علم دیکھا، یہ اتنا اونچا علم بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جو دسترخوان کر لو اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پیسہ کسی ایجوکیشنل فنڈ میں دے دیا جائے، کسی یتیم کی سرپرستی کی جائے، کسی بیوہ کو سپورٹ کیا جائے اس پیسے سے، کسی بچے کی فیس دے دی جائے. یہ دسترخوان سے کیا فائدہ؟ اما اگر اتنا ہی قوم کا درد دل میں ہے، اگر اتنا ہی قوم کا درد دل میں ہے تو ایئرپورٹ پہ اترو،
جو میزبان لینے کے لیے آیا BMW لے کے آیا، کم سے کم اس سے کہو کہ آپ سمپل سی کوئی گاڑی 4-5 لاکھ کی خرید لیتے ہیں۔ سنیے، یہ 1 کروڑ کی کار خریدی ہے، ارے 10 لاکھ میں کام ہو جاتا، 90 لاکھ روپے میں کتنے بچوں کی فیس دے دی جاتی، کتنی بچیاں رخصت ہو جاتی وہاں تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سارے گدھوں کی نگاہیں جو ہیں وہ عزاداری پہ ہیں، یہ کیسے اور یہ کیسے اور یہ کیسے اور یہ کیسے، لیکن ایسا ہی نہیں پڑھ رہا ہوں، دل دکھتا ہے تو میں پڑھتا ہوں۔ علماء کا احترام سر آنکھوں پر، اور یہ عزاداری کے سلسلے میں ہم آپ کو جو کچھ سناتے ہیں یہ علماء ہی نے لکھا ہے، یہ کہیں الگ سے نہیں آیا، یہ جو کچھ ہم 9 دن سے آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں یہ میر شمس الدین نے خود نہیں لکھا ہے، ہاں ڈائری پہ لکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ لیکن یہ سب ہماری تصنیف نہیں ہے، کتابیں تو علماء ہی نے لکھی ہیں، جو انہوں نے لکھا ہے وہی ہم آپ کو سنا رہے ہیں، پڑھی کے تو سنا رہے ہیں۔ بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، لیکن خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کی۔ کچھ لوگ ایسے جو جینے نہیں دینا چاہتے، یہ علم کیوں بنا لیا اتنا اونچا، یہ اتنا زیادہ دسترخوان کرنے کی ضرورت کیا ہے، ایسے کھانے کی ضرورت کیا ہے، غور کر رہے ہیں آپ، اتنی لائٹ کی ضرورت کیا ہے، یہ کیوں، وہ کیوں، وہ کیوں، آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ جب جانے لگے تب کہیں اتنے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک صلوات بڑھا محمد وآلہ۔ اور کر رہے ہیں آپ، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو تبلیغ کے نام پر جینا حرام کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں بھیا، سہولت سے سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، وہ طریقہ اختیار کرو جو معصومین کا طریقہ ہے تبلیغ، سمجھ رہے ہیں؟ علماء کی شان سے رہو، متوع بن کے نہ رہو۔ بہرحال تو یہ علامات ظہور بہت سی چیزیں، لیکن ایک یہ بھی علامت ظہور، اور ایک علامت جو بیان کی معصوم نے وہ یہ بیان کی کہ امام کا ظہور اس وقت ہوگا کہ جب ندائے آسمانی، آسمان سے آواز بلند ہو۔ اب یہ تو آپ سنتے ہیں ندائے آسمانی، آسمانی آواز، آپ کو پتا ہے وہ آسمانی آواز کیا ہوگی؟ ایک آواز نہیں ہوگی، 2 آوازیں ہوں گی، اور یہیں سے جنت و جہنم والے چھٹ جائیں گے۔ دیکھیے لوگ کہتے ہیں صاحب خالی امام کے ظہور کی دعا کرنا کافی نہیں ہے، اپنے کو تیار کرنا ضروری ہے۔ بے شک تیار کرنا ضروری ہے، عملی طور پہ بھی اپنے کو تیار کرنا ضروری ہے، اور ذہنی طور پہ بھی اپنے کو تیار کرنا ضروری ہے۔ کانسیپٹ ہمیشہ کلیئر رکھیے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، ہمیشہ ذہن میں کانسیپٹ کلیئر رکھیے۔ ہمیشہ آپ شیعہ ہیں، آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں، لہذا کبھی کہیں کوئی شک کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جنگ صفین میں حق پہ کون تھا، باطل پہ کون تھا، کوئی شک نہ رہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ جنگ جمل میں یہ لائق احترام ہے یا وہ لائق احترام ہے؟
شک وقت نہ رہ جائے. سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں, شک وقت نہ رہ جائے. یہ لائق احترام ہے, یہ وہ لائق احترام ہے, یہ مقدس ہے, یہ وہ مقدس ہے, یہ حق پد ہے, یہ وہ حق پد ہے. ایسا کوئی شبہ, کوئی شک ذہن میں نہ رہے. اس لیے کہ علامات ظہور میں یہ بھی ہے کہ صبح کو جبرائیل آواز دیں گے, جبرائیل آواز دیں گے کہ علی اور علی کے چاہنے والے حق پر ہیں. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ابلیس آواز دے گا کہ فلاں, سنا ہے یا نہیں سنا, فلاں, اور اس کے ماننے والے حق پر ہیں, اس کے ماننے والے حق پر ہیں. تو ابھی سے مزاج یہ بنائیے کہ علی کے مخالف کی تعریف کرنے والے کو رد کرتے رہیے. سنیے ہماری بات, میں کیا عرض کر رہا ہوں. جبرائیل کی آواز آئے گی. کیا آواز آئے گی؟ کہ جبرائیل کی آواز آئے گی کہ علی اور علی کے چاہنے والے حق پر ہیں. امام کے ناصر وہ ہوں گے جو جبرائیل کی اس آواز پہ لبیک کہیں گے. کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ خدا کے لیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. جو جبرائیل کی اس آواز پہ لبیک کہیں گے, اگر کسی دوسرے کے نام کے ساتھ ابلیس آواز دے گا کہ وہ حق پہ ہے. کیا سن رہا ہے یہ مجمع؟ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے. تو بھیا کوئی بھی ابلیس کی آواز سن کے گمراہ ہو, لیکن مجلس میں علی حق کا نعرہ لگانے والے کے بارے دیکھیں, میں نے تو پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ یہ موضوع بالکل مکمل نہیں ہوا, اس کا حق بالکل ادا نہیں ہوا. انشاءاللہ آگے موقع ملا تو ہو سکتا ہے کسی سلسلہ مجالس میں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو رہ گئی ہیں وہ عرض کر دوں. اب عزیزو سنیے, اب دل چاہ رہا ہے میرا, ایک دو چیزیں علامات ظہور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. تو جبرائیل کی آواز آئے گی. جب جبرائیل کی آواز آئے سمجھ لینا کہ مہدی کا ظہور ہونے والا. پھر امام تشریف لائیں گے. ہمارے امام کی شان کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. دیکھیں اب یہ امتحان ہے, سماعت کا امتحان نہیں, محبت کا امتحان. اپنے آخری امام سے کتنی محبت. سنیے, جب امام تشریف لائیں گے تو ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا قائم جب ظہور کرے گا, اب وہ تشریف لائیں گے تو ایک ابر ان کے سر پر سایہ فگن ہوگا. سن رہے ہیں؟ ایک ابر ان کے سر پر سایہ فگن ہوگا, جیسے محمد کے سر پر سایہ فگن رہتا تھا. یعنی جب رسول چلتے تھے تو ایک ابر ان کے سر پر رہتا تھا. جب امام آئیں گے تو یہاں بھی ایک ابر ان کے سر پر سایہ فگن رہے گا. لیکن ایک فرق ہوگا. فرق کیا ہوگا؟ کہ فرق یہ ہوگا کہ ابر سایہ فگن ہوگا اور اس ابر سے, اس بادل کے ٹکڑے سے آواز آ رہی ہوگی, ہاذا مہدی, ہاذا مہدی. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے. ابر کے ٹکڑے سے آواز آ رہی ہوگی, ہاذا مہدی, ہاذا مہدی, ہاذا مہدی. یہ آواز کیا ہے؟ ہاذا مہدی. کچھ آپ کو یاد آیا؟ بتایا جائے گا یہ محمد کا جانشین ہے لیکن غدیر والا ہے.
لیکن قبلہ 40 منٹ ہو گئے، ابھی مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے، لہذا میں 12:70 کر دیا میں نے۔ اب بس 1-2 باتیں سن لیجئے کہ جب وہ تشریف لائیں گے ہماری جان قربان، تو خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے، سامنے ان کے چاہنے والے ہوں گے، پھر امام تقریر فرمائیں گے۔ دیکھیں میں کوئی بات یوں ہی نہیں پڑھتا، مختلف کتابوں میں امام کی تقریر کے الگ الگ ٹکڑے موجود ہیں، کہیں یہ کہ یہ خطبہ دیں گے، یہ خطبہ دیں گے، یہ خطبہ دیں گے۔ اس میں کی 2-3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ امام جب خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے، سامنے مجمع ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ جب تشریف لائیں گے تو ایک خطبہ تو دیں گے، تو ایک خطبہ یوں بھی سنیے کہ امام خطبہ کیا دیں گے؟ امام فرمائیں گے ایھا الناس، اے لوگوں، اگر کوئی آدم اور شیش کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے، اس لیے کہ میں ہی آدم ہوں اور میں ہی شیش ہوں۔ کیا سن رہے ہیں یہاں؟ اگر کوئی نوح اور سام کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے، اس لیے کہ میں ہی نوح ہوں میں ہی سام ہوں۔ اگر کوئی یعقوب اور یوسف کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے، اس لیے کہ میں ہی یعقوب ہوں اور میں ہی یوسف ہوں۔ اگر کوئی ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے، اس لیے کہ میں ہی ابراہیم ہوں اور میں ہی اسماعیل ہوں۔ اور اگر کوئی عیسیٰ اور شمون کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے، اس لیے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی شمون ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی محمد اور علی کو دیکھنا چاہتا ہے، سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ تو وہ مجھے دیکھے، اس لیے کہ میں ہی محمد ہوں میں ہی علی ہوں۔ یعنی بتائیں گے میں ہی محمد رسول اللہ ہوں اور میں ہی علی ولی اللہ۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک صلوات سن رہا ہے؟ تو آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ، مل کے جواب دی، آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ، آئے گا انشاءاللہ۔ اب سنیے عزیزو، ایک دوسرے خطبے کا امام کے ایک چھوٹا سا حصہ سنیے، اور انشاءاللہ کوئی امام کا چاہنے والا ایسا نہ ہوگا جو محسوس کرے گا تو محظوظ نہ ہوگا کہ امام جب خانہ کعبہ کے قریب لوگوں سے بیعت لے رہے ہوں گے تو بیعت لینے سے پہلے امام، آپ کے امام، آخری امام، ہمارے امام، کائنات کے امام، انبیاء کے امام، رسولوں کے امام، اولیاء کے امام، اوصیاء کے امام، فرشتوں کے امام، سنا آپ نے؟ ہاتھ آگے بڑھائیں۔ اول تو سب سے پہلے بیعت کرنے والے جبرائیل ہوں گے، سب سے پہلے بیعت کرنے والے جبرائیل ہوں گے۔ امام اپنا ہاتھ سامنے کریں گے، دائنا ہاتھ امام کے سامنے ہوگا، ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی۔ دیکھیں آپ میری طرف دیکھیں، اب آپ کو لطف آتا یا نہیں آتا یہ آپ جانیں۔ امام ہاتھ آگے بڑھائیں گے، اور اس کے بعد جب امام ہاتھ آگے بڑھائیں گے تو امام کے ہاتھ سے ایک نور کا پنجہ برآمد ہوگا۔
سے بھیا خدا کے لیے بیدار ہو کے سنیے، امام کے ہاتھ سے ایک نور کا پنجہ برآمد ہوگا جو امام کے ہاتھ کے اوپر آ کے رکے گا، ساری دنیا حیرت سے اسے دیکھے گی، تو امام فرمائیں گے یہ ہے ید اللہ۔ صلوات محمد وآل محمد، یہ ہے ید اللہ۔ اور اس کے بعد آپ کے امام سورہ فتح کی وہ آیت پڑھیں گے، ید اللہ فوق ایدیہم، جو ان کی بات کریں گے، پھر اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہوگا۔ غور کیا آپ نے عزیزوں؟ بس عزیز، بہت دیر میں نے فضائل پڑھ دیے، آپ سے بہت معذرت کے ساتھ اس سال بڑی گھٹی گھٹی فضا میں آپ نے عزاداری کی۔ خداوند عالم اس بلا کو ختم کرے، جس طرح سے ہم ادا کرتے تھے اسی طرح کھل کے عزاداری کرے۔ ہاں جی، دیکھیے مصائب پر آنے کے بعد پھر فضائل کی طرف بڑھ جانا، یہ ذاکری کا نقص کہلاتا ہے، مجھے معلوم، لیکن ایک بات ذہن سے نکل گئی تھی، لیکن میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں یہاں کہوں گا ضرور، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ علامات ظہور میں سنیے، بس اس کو فضائل سمجھ کے نہ سنیے، پیغام سمجھ کے سنیے۔ علامات ظہور میں ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ آسمان گردش میں آئے گا۔ کسی نے سرکار صادق آل محمد سے پوچھا، دیکھیں میرے دل کی آواز ہے، سن لیجیے آپ، سرکار سے پوچھا کہ یہ آسمان کے گردش میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ آسمان کے گردش میں آنے کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آسمان کے گردش میں آنے کا مطلب ہے ہمارے شیعوں کے درمیان اختلافات کا پیدا ہونا۔ یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری تھی، آپ اس کو معمولی سا مسئلہ نہ سمجھا کہ یہ ہماری انجمن، یہ ان کی انجمن، یہ ہماری مجلس، یہ ان کی مجلس، یہ ہمارا ماتم، یہ ان کا ماتم، یہ ہمارا امام باڑہ، یہ ان کا امام باڑہ، یہ ہمارے مولانا، یہ ان کے مولانا، یہ ہمارے نوحہ خان، یہ ان کے نوحہ خان۔ خدا کے لیے میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اسے معمولی سے بات سمجھ رہے ہیں؟ معصوم فرما رہے ہیں آسمان گردش میں آتا ہے جب مومنین کے درمیان اختلاف ہو، لہذا عزاداری کے معاملے میں مخلص بنیے، ضدی نہ بنیے۔ ضدی نہ بنیے۔ دیکھیں عزاداری تو ختم نہ ہوئی، نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہوگی، بات کڑوی ہے مگر میں کہہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ عزاداری کے معاملے میں بھی انا کا شکار ہوئے کہ پہلے ہمارا تعزیہ نکلے گا، ان کی ڈیوڑیاں ویران ہو گئی۔ یہ بات ہمیشہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، عزاداری ختم نہیں ہوئی، رجواڑے ختم ہو گئے، اب ان کی اولادیں پدرم سلطان بود کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کے یہاں فلاں زمیندار تھے، فلاں راجہ تھے، یہ تھے وہ تھے، وہاں مجلس ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا۔ عزیزوں اب وہ ساری شان و شوکت ختم ہو گئی، لیکن ان کی شان و شوکت ختم ہو گئی، عزا کی شان و شوکت ختم نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو تبرک بہتر وہاں بٹتا تھا، اب وہ عوام بانٹ رہا ہے، یہاں بٹ رہا ہے، وہاں بٹ رہا ہے، اس لیے کہ عزاداری کسی شے کی محتاج نہیں۔
اس میں غرور نہیں، اس میں تکبر نہیں، ہمارے یہاں پہلے مجلس 50 سال سے ہو رہی نہیں، یہ نہیں۔ اور اگر کوئی قدیمی پروگرام ہے، مرکزی پروگرام ہے، تو اس کے مقابلے پر پروگرام نہ کیجیے، تھوڑا سا الگ ہٹ، اس لیے کہ اگر وہاں اس کی شان میں کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہ بنیں۔ یہ بات سمجھ لیجیے بھائی، بہت ضروری ہے عزیزوں، عزاداری میں اخلاص، خلوص۔ ہم مجلس میں جائیں تو یہ سوچ کے نہ جائیں کہ میثم زیدی کی مجلس میں جا رہے ہیں، یہ سوچ کے جائیں مولا حسین کی مجلس میں جائیں۔ یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے بھائی۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں ہے، نظریات کا اختلاف وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ جہاں کوئی نظریہ ہی نہ ہو وہاں نظریات کا اختلاف کیا ہوگا؟ عرش ہلتا ہے جب مومنین کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو آج 9 محرم ہے، میں قاضی عباس کے حوالے سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ لیکن اگر کچھ لوگوں پر اثر ہو جائے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت وصول ہوگی۔ عزیزوں، تو امام جہاں خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کے یہ ساری باتیں کریں گے، وہیں عزیز ایک روایت یہ بھی ہے کہ امام اپنے انصار کے سامنے جو پہلی تقریر کریں گے، جو پہلا خطبہ پڑھیں گے، اس کے 5 جملے اول کیا ہوں گے میں سناؤں آپ۔ پہلا جملہ یہ ہوگا کہ اے لوگوں، میں ہی امام قائم ہوں۔ دوسرا جملہ یہ ہوگا کہ میں خون حسین کا انتقام لینے والی تلوار ہوں۔ تیسرا جملہ یہ ہوگا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا۔ دیکھیے، میں آپ کو کسی ذاکر کی مجلس نہیں سنا رہا ہوں، امام کی مجلس سنا رہا ہوں۔ چوتھا جملہ یہ ہوگا، میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس کا لاشا بے گور و کفن پڑا۔ پانچواں جملہ امام کا یہ ہوگا کہ میں اس بے کس کا بیٹا ہوں جس کے لاشے کو گھوڑوں کی ڈانٹوں سے پامال کر دیا۔ امام خود بھی روئیں گے۔ اور مومنین بھی آنسو بہائیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ دیکھیے عزیزوں، آج 9 محرم ہے، ماشاءاللہ آن لائن آف لائن سب ملا کے کافی لوگ مجلس سن رہے ہیں۔ عزیزوں، ہم مولا عباس کے حوالے سے آپ سے گزارش کرتے ہیں، آپ کے جذبات کی قدر ہے۔ جب تک مجلس ختم نہ ہو جائے ماتم شروع نہ کیجیے، ہمیں مجلس پڑھ لینے دیں، مصائب پڑھ لینے دیں، زندگی کا بھروسہ نہیں۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس، جب تک مصائب تمام نہ ہوں تھوڑا سا صبر سے کام لیجئے، پڑھ لیں ہم مصائب۔ ابتدا کروں، آج آقا حسین کی رخصت پڑھی جائے۔
حسین جب کہ چلے بعد دو پہاڑ نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو جزاک اللہ سر و سینہ پیٹ کر روئیے گھوڑے کو ایڑ لگائے لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا کچھ نوجوانوں نے ابھی فون کر کے مجھ سے کہا کہ آج مصائب میں کوئی کمی نہ کیجیے گا تو بھیا میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے پڑھ لینا دینا گھوڑا آگے نہیں بڑھتا اے میرے نانا کی سواری کے گھوڑے میں جانتا ہوں کہ تو میرے ساتھ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے لیکن مجھے جلد از جلد میری منزل تک پہنچا دے گھوڑے نے سموں کی طرف اشارہ کیا کیا دیکھا 3 برس کی سکینہ گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی اے میرے بابا کی سواری کے گھوڑے میرے بابا کو کہاں لیا جاتا ہے گھوڑے سے اترے بی بی کو گود میں لیا اے بی بی مجھے جانے دو اے بی بی مجھے جانے دو مجھے وعدہ طفلی کو وفا کرنا ہے بچی نے ننھے ہاتھ جوڑے کہا بابا آپ جا رہے ہیں آپ جائیے بابا لیکن بابا آپ تو جانتے ہیں نا کہ مجھے اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک آپ کا سینہ نہ مل جائے اے بابا آپ جا رہے ہیں اے بابا جاتے جاتے مجھے اپنے سینے پر سلاتے جائیے آپ کے آقا حسین جو فرش خاک پر بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں وہ سنیں آپ کے آقا حسین رے کے گھر میں کربلا بلیٹ گئے آؤ میری جان سکینہ آگے بڑی بچی دونوں ہاتھ پھیلائے بابا کے سینے پر سر رکھا دن بھر کی تھکی ہوئی بچی آن محمد پر روئیں قاسم پہ آنسو بہائے علی اکبر پر روئیں عباس کا ماتم کیا نیند آ گئی سکینہ کچھ لمحے گزرے تھے کہ ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھی بابا خدا حافظ اے بابا خدا حافظ اے بیٹی کچھ دیر اور سو لیتی کہا بابا ابھی خواب میں دیکھا کہ دادی فاطمہ زہرا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اے سکینہ عصر کا وقت قریب آ رہا ہے میرے لال کو نہ روکو چلے گئے حسین انتظار کرتی رہی سکینہ کانوں میں آواز آ رہی ہے بابا رجش پڑھ رہے ہیں بابا کہہ رہے ہیں ایک عرب کے دستور کے مطابق میرے مقابلے پہ آتا جائے بی بی سن رہی ہے میدان میں تلوار چل رہی ہے ایک شخص آیا حسین نے اسے قتل کیا 2 مل کے آئے حسین نے انہیں بھی قتل کیا 10 کے پرے آئے وہ بھی قتل ہوئے
کسی نے پکار کے کہا یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، مل کے حملہ کرو۔ میمنہ آگے بڑھا، میسرہ نے حملہ کیا، قلب لشکر میں حرکت ہوئی، حسین نے تلوار کو نکالا، حملہ کیا، میمنہ پر حملہ کیا، میسرہ تک آئے، میسرہ پر حملہ کیا، میمنہ تک آئے، تلوار چل رہی تھی، جو زد میں آتا تھا فنار ہو جاتا تھا، اور جب جوش و شجاعت بڑھتا تھا تو تلوار کے لہو کو پوچھتے تھے، تلوار کو نیام میں رکھتے تھے، دونوں ہاتھ لعینوں کے درمیان ڈالتے تھے، سروں کے بالوں کو پکڑتے تھے اور آپس میں ٹکراتے تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو شہید کر دیا۔ سنیے، رکے رہے میرے ماتم دار، ابھی مجھے کافی آگے جانا ہے، موت آ جائے تو بہتر آج مصائب پڑھتے ہوئے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ حسین نے دریا کا رخ کیا، میں سمجھا شاید پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، دریا کے قریب پہنچے، جا کے آواز دی بھیا عباس، تمہارے دل میں لڑنے کی بڑی تمنا تھی، لو یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں۔ اب جو حملہ کیا فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی، اسی وقت ایک ندائے غیبی آئی، سر کو جھکا دیا۔ سنیے، دیکھیں آج ہی یہ مصائب پڑھ سکتا ہوں، اس کے بعد یہ مصائب پڑھنا بھی نہیں ہے، بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ ایک ملعون نے مختار کے دربار میں بیان دیا کہ جب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا تو بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، 30,000 کے مخصوص لشکر کو بسر سعد نے 30,000 کے مخصوص لشکر کو بسر سعد نے 4 حصوں میں تقسیم کیا، کہ جن کے پاس تیر ہے وہ سامنے سے حسین پر تیر چلائیں، جن کے پاس تلواریں ہیں وہ دائنی جانب سے تلواریں چلائیں، جن کے پاس نیزے ہیں وہ بائیں جانب سے نیزے چلائیں، جن کے پاس گرد ہے وہ حسین کی پشت پر گرد مارے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ حسین پر پتھر برسائے۔ اب عزیزوں نبی کا نواسہ دائنی جانب سے تلواریں پڑیں، دائنی جانب سے تلواریں پڑیں، حسین بائیں جانب جھکے، بائیں جانب سے نیزے بڑھے، حسین دائنی جانب جھکے، سامنے سے تیر آئے، حسین پیچھے جھکے، پیچھے سے گوٹ پڑا، گھوڑے کی گردن میں بائیں ڈالی، کس پڑ چکا، خولی کا نیزہ حسین کے پہلو پر لگا، امام گھوڑے سے زمین پہ آئے، امام گھوڑے سے زمین پہ آئے، شمر ملعون خنجر لے کے بڑھا، حسین کے بالوں میں شمر کے ہاتھ کبھی دائنی جانب کبھی